السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے آیت نمبر 91 تک کیا تھا، اور آپ دیکھیے کہ پیچھے بہت ہی سمجھ کا ٹاپک چل رہا تھا، اور لاسٹ میں جو آیت آئی کہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں آئیں بلکہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو دین میں ملاوٹ کرتے ہیں، جو دین کے اندر اپنی باتیں ڈالتے ہیں، جو دین کو گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، افطرا باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی، اور تمام لوگوں کی، فرشتوں کی لعنت کی اللہ تعالیٰ نے بات کی۔ اور جو لاسٹ آیت آپ نے پڑھی اس میں اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ اسی حال میں مر گئے کہ وہ کافر ہی ہوں تو وہ زمین بھر کر فدیہ بھی دے دینا اگر قیامت کے دن گولڈ، تب بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی شو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کتنا ڈرا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جو تم کام کر رہے ہو نا یہ کوئی آسان نہیں ہے، تم نے اپنے لیے ایک بھیانک زندگی کا آگے جو ہے وہ سودا کر لیا ہے اس کے ساتھ، اگر تم اللہ کے دین میں گڑبڑ کرتے ہو تو۔ اور آج بھی دیکھیں، آج خوبصورت آیت بیچ میں آئی کہ لن تنالو، ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے البرا، نیکی کو، حتی یہاں تک کہ تنفقو، تم خرچ کرو، مما تحبون، اس سے جو تم محبت کرتے ہو۔ تو دیکھیں ہمیشہ سے ہم کو یہ سمجھایا گیا کہ جو بھی چیز تمہیں پسند ہو وہ لوگوں کو دے دو، جو تم کھاتے ہو وہ لوگوں کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو وہ لوگوں کو پہناؤ۔ تو دیکھیں یہ تو ایک پریکٹیکل بات نہیں ہے نا، کہ اگر آپ اپنے لیے کوئی سوٹ لے رہے ہیں تو لوگوں کے لیے بھی، جو آپ کے یہاں کام کرتے ہیں اس کے لیے بھی آپ اتنا ایکسپینسو دیں۔ آپ کو ایسا ہوتا ہے اس کو میں اور چیزیں کر دوں۔ تو ایکچولی جو یہ سمجھنے کی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چیزیں تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو، جیسے مال، محبت کرتے ہیں نا ہم مال سے، اولاد سے محبت کرتے ہیں نا، نفس کی خواہشات سے، اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں نا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یعنی اپنے نفسوں کو مارو اللہ کی رضا کے لیے، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، ان کے لیے دین کا کام ان سے کرواؤ، ان کو دین کی راہ میں لگاؤ، ان کو حق بتاؤ، لوگوں کو حق کو بتائیں۔ اپنا مال اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، لوگوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے خرچ کرو۔ تو یہ پسندیدہ چیزیں ہیں نا جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اور اگر اوپر والی میں چیزوں کو، اوپر والی آیتوں کو میں لوں اور اس آیت کو میں سمجھوں، کیونکہ آگے بھی یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کو اپنا جتھا، اپنی دکانیں، اپنے پاس اتنا آپ کو ایک عزت ملی ہوئی ہے وہ بہت پسند آ رہی ہے نا، ان سب کو اللہ کی راہ میں نچھاور کرنا ہے۔ ایک تو پہلے دیکھیں ہم نے کیا لیا کہ تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں ان چیزوں کو جس کو تم محبت کرتے ہو، جیسے ہم نے آپ کو بتایا مال، اولاد، اپنی جان، اپنا نفس، اپنی تندرستی۔ یعنی اگر اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر اور ہم کو مزہ آ رہا ہے اور ہم اللہ کے کام کے لیے نہیں نکل رہے، لوگوں کی مدد کے لیے نہیں نکل رہے، اور کچھ بھی نہیں کر رہے، اور بس دنیا دنیا ہی ہماری ہے، تو آپ دیکھو یہ بھی ہم اپنے دنوں کو ضائع کر رہے ہیں نا، کہ تندرستی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے کہ ہم اٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، اللہ کی رحمت سے کوئی بیماری نہیں ہے، اور ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم پسند کر رہے ہیں بیٹھنے کو، تو وہ خرچ کرو نا اللہ کی راہ میں، مال، اولاد، اپنی نفس کی خواہشات، اپنی جان، اپنا سب کچھ، اپنا گھر۔ بہت لوگوں کے گھر جا کے جو ہم درس کرتے ہیں وہ اپنا گھر دیتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں آپ کو مشکل ہوگی، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو ہمارے لیے بہت رحمت کی بات ہے کہ ہمارے یہاں پر اللہ کی کلام کی باتیں چل رہی ہیں۔ تو آپ دیکھو یہ سب چیزیں جس سے آپ محبت کرتے ہو، تو کوئی آتا ہے تو گھر گندا بھی تو ہوتا ہے نا، لیکن وہ لوگ اللہ کے لیے اس کو قربان کرتے ہیں۔ تو وہ چیزیں جس سے آپ محبت کرتے ہو، مینز یہ ساری چیزیں جس سے ہم زندگی بھر محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور اوپر میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ جتھے کو انسان پسند کرتا ہے، اپنی شان و شوکت کو جو بڑے لوگ ہیں وہ پسند کرتے ہیں، لیکن دین میں گڑبڑ جب انہوں نے کر دی ہے، اللہ کے نام کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، اور آج ان کو سمجھ پڑ گئی ہے کہ یہ غلط ہے، تو اللہ کی راہ میں یہ اپنی شان و شوکت یہ سب قربان کر دو۔ تم پسند تو کر رہے ہو نا، کہ تمہارے پاس اتنے لوگ سننے آ رہے ہیں، اگر تم نے ان کو کہہ دیا کہ نہیں پہلے میں نے غلط کہا تھا، تو یہ سب لوگ تو بولیں گے یہ کیسا ہے، اس کو پہلے پتہ نہیں تھا، اس کو دین کی سمجھ نہیں ہے، تو وہ تو تمہارے پاس سے چلے جائیں گے۔ اور ایسا ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہوتا ہے کہ لوگ جب ایسی باتیں کرتے ہیں، حق کو بتاتے ہیں، تو لوگوں کے پاس سے پورا کلاس خالی ہو جاتی ہے، کبھی کبھار ایک دو لوگوں میں ہم نے دیکھا۔
لیکن وہ اس چیز کو قربان کر دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے ڈر سے۔ تو وہ بھی آپ دیکھو کہ میں اس میں یہ بھی اس لیے لے رہی ہوں کہ پیچھے یہی ٹاپک چل رہا تھا اور اس کے بعد بھی یہی ٹاپک چلے گا۔ تو آپ اپنی عزت کی فکر نہ کرو، آپ اپنی جتھے کی فکر نہ کرو، اس کو قربان کر دو اللہ کی راہ میں۔ تمہیں اچھا تو لگ رہا ہے دنیا میں، لیکن تم یہ سمجھ نہیں رہے کہ دنیا کی عزت کی خاطر جو تم جنت کا سودا کر رہے ہو نا، یعنی جنت کو پیچھے ڈال رہے ہو اور جہنم خرید رہے ہو نا، وہ تمہارے لیے بہت ہی، اس کے آفٹر افیکٹس تمہارے لیے بہت برے ہیں اور بہت ایک بھیانک زندگی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر رکھیں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، اور جو کچھ تم خرچ کرو گی کچھ بھی، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کے جاننے والے ہیں۔ یعنی جو جتنی اوقات جس کی ہے، جتنا وہ خرچ کرے گا۔ جیسے بار بار میں آپ کو بتاتی ہوں کہ غریب اگر 10 روپے بھی خرچ کرتا ہے نا، جس کی آج کے زمانے میں کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن ایک غریب جو اتنا ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، اتنا ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، اور اس کے پاس بالکل پیسے نہیں ہوتے ہیں، پھر بھی وہ بچا کچا کے 10 روپے خرچ کرتا ہے۔ میری ایک ماسی تھی نا، وہ ہمیشہ اللہ کی راہ میں دیتی رہتی تھی، حالانکہ وہ بہت ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتی تھی۔ ظاہر ہے بیچاری ہے، نوکر جو ہمارے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اتنا تو ملتا ہے، اتنا تو ملتا ہے، ہمیں پورا ہوتا ہے جو ان کو پورا ہوگا۔ تو اب دیکھ لو کہ ان کے 5-6 بچے ہوتے ہیں، ان کے پاس آخری کے دنوں میں کوئی پیسہ نہیں ہوتا، وہ پھر ادھارے لیتے ہیں اور پھر دوسرے مہینے وہ ادھار اتارتے ہیں، پھر لینی پڑتی ہے، زندگی ایسی نکل جاتی ہے۔ اس میں سے ایک آدھ بچہ بھی بیمار ہو جائے تو 1000، 2000، 3000 ایسے نکلتے ہیں کہ یہ بھی میں تو آپ کو کم بتا رہی ہوں۔ یعنی ایک نارمل بخار میں آج کل اتنے پیسے نکل جاتے ہیں، تو آپ سوچو ان کی کیا لائف ہوتی ہے۔ پھر بھی اگر اللہ کی راہ میں 10 روپے بھی نکالتے ہیں نا، تو یہ قیامت کے دن بہت آگے کھڑے ہوں گے کہ اگر یہ اللہ کی بات بھی مان رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، پیسہ بھی نکالتے ہیں اللہ کی محبت میں، یہ ہم سے بہت آگے ہوں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم کچھ بھی خرچ کرو، اللہ اس کو دیکھنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کتنی مشکل سے تم نے یہ پیسہ نکالا۔ اور کوئی لاکھوں میں خرچ کرتا ہے، وہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ امیر ہو، اور بہت سارے امیر ہوتے ہیں لیکن سب کا دل تو نہیں چلتا نا۔ لیکن اگر آپ امیر ہو اور آپ کی جتنی زکوٰۃ ہے آپ نکال رہے ہو، جو بھی ہم 5% جو بھی کہتے ہیں 20% آپ نکال رہے ہو، تو اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے یہ سارے لوگ جن کی ابھی میں نے باتیں کی، وہ بہت قیامت کے دن آگے کھڑے ہوں گے، بس بشرط یہ کہ اس کے ساتھ ایمان لانا ہے، اللہ کی کتاب پر عمل کرنا ہے اس کے حکم کے مطابق، اور پھر آپ دیکھنا کہ آپ کتنی پیاری زندگی کا سودا کر رہے ہو دنیا کا مال لٹا کر۔ اور جو تھوڑا جو زیادہ، اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کا جاننے والا ہے، اس لیے کوئی زیادہ کر رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ کی ویلیو کوئی کم ہے۔ یعنی کوئی حج کر سکتا ہے، کوئی حج نہیں کر سکتا، تو ہم سمجھتے ہیں یہ حج کرنے والا بہت لکی ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ جس کی استطاعت نہ ہو وہ خرچ نہ کرے، جس کی استطاعت نہ ہو وہ حج نہ کرے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہم کو بتایا ہے نا۔ تو پھر تو آپ دیکھو کہ دونوں اپنے اپنے لحاظ سے لکی ہیں۔ جو بھی اللہ کی باتوں کو فالو کرے گا وہ لکی ہے، کیونکہ وہ ایک بہت پیاری زندگی کا سودا کر رہا ہے اللہ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پھر دیکھیں اس کے بعد بھی پھر سے وہی آپ کا ٹاپک شروع ہو گیا ہے نمبر 93 میں کہ کل الطعام، ہر کھانا، تمام کھانے، کانا تھے حلن حلال لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، مگر جو حرام کیے اسرائیل نے اپنے نفس پر۔ یعنی اللہ تو کہہ رہے ہیں ان پر تو تمام کھانے حلال تھے، انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لیے تھے کچھ کھانے، من قبل یہ کہ ان تنزل تورات، یہ کہ نازل ہوئی تورات، یعنی تورات کے نازل ہونے سے پہلے ہی انہوں نے اپنے اوپر کچھ کھانے حرام کر لیے تھے جو کہ تھے تو ان کے اوپر سب حلال۔ قل، آپ کہہ دیجئے، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، پس لے آؤ توریت کو، فَاتْلُوهَا، پس تلاوت کرو اس توریت کی، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ یعنی دیکھو کتنا جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس زمانے میں یہ لوگ تھے، بنی اسرائیل کے لوگ تھے جو نبی سے کہہ رہے تھے یہ بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کر کے بتایا کہ نہیں، ان کے اوپر تو کچھ بھی حرام نہیں تھا۔
سب حلال تھا توریت میں، انہوں نے خود توریت سے پہلے اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کر لی تھیں، سمجھ آئی؟ اور ان سے کہو کہ لے آؤ توریت کو اور تلاوت کرو اس کی، اگر ہو تم سچے، یعنی ہمارے سامنے تمہاری کتاب لے آؤ اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ کیا یہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے، فلانا بھی حرام ہے۔ دیکھیں آپ ایگزیکٹلی وہی باتیں ہو رہی ہیں کہ جیسے ہم آج لوگوں کو کہتے ہیں نا، بھائی قرآن کی آیت سے بتا دو نا، کہاں جھینگے مکرو ہیں، کہاں یہ مکرو ہیں، تم نے اپنی طرف سے سب چیزیں کر لی ہیں، تو قرآن کی آیت سے بتا دو کہ کہاں ہے، کہاں لکھا ہے۔ تو نہیں بتا سکتے، کہتے ہیں جی نہیں وہ بھی دین ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی یہ بھی یہی کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا توریت لے آؤ، اللہ نے کوئی اور کتاب نہیں منگوائی، اللہ نے فرمایا ان سے کہو توریت لائیں، تلاوت کریں اس کی، اگر ہیں وہ سچے۔ تو دیکھیں یہاں پر بھی جو آپس میں اختلاف تھا اس کا فیصلہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ توریت سے ہو رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب توریت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آئی، وہ سیم احکامات تھے، جو ادھر حرام تھا وہ ادھر بھی حرام ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ شراب تو حرام تھی نہیں پہلے کے دنوں میں، بعد میں حرام ہوئی، ایسا نہیں ہے جی، شراب شروع سے حرام ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھو نا، کرسچینٹی میں بھی شراب حرام ہے، جو اصل کرسچن کے دین پر ہے نا، میں نے خود معلوم کیا ان سے کہ ان کے اندر بھی حرام ہے۔ یہ سب بات کے لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے صحابہ کرام شراب پیتے پھرتے تھے؟ استغفر اللہ۔ اور پہلے کے لوگ جتنے بھی تھے شراب پیتے پھرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سارے، استغفر اللہ۔ اور بعد میں جا کے اللہ نے شراب پینے کا منع کیا۔ تو کیسی گندی باتیں کرتے ہیں لوگ، شروع سے حرام تھا۔ اور یہاں اس آیت کو بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ باتیں کر رہے ہوں گے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی نہیں ہماری کتاب میں تو یہ حرام ہے، آپ کی کتاب میں کیسے حلال ہے؟ تو اللہ نے وہی کر کے بتایا کہ ان کو کہو کہ توریت لے آئیں، تلاوت کریں اس سے، کہاں حرام لکھا ہوا ہے اس میں؟ انہوں نے تو خود وہ اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ اور آگے بھی بات دیکھیں کہ اللہ کیا فرماتے ہیں، فَمَنِ افْتَرَىٰ، پس جو کوئی بھی افطرا باندھے گا اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ، من بعد، بعد اس کے، بعد اس بات کے، ذالک، یعنی اب جو بھی اللہ پر جھوٹ باندھے گا، سوچو، آپ سے دماغ لڑاؤ کہ یہ اس بات کو کہ یہ حرام ہے، فلانا حرام ہے کھانے کے لیے، یہ حرام ہے، یہ انہوں نے دین کے نام سے بتایا ہوگا؟ جبھی تو اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ کون جھوٹ باندھے گا، کون ہے جو جھوٹ باندھے اللہ پر اس کے بعد، یعنی اب توریت جب پڑھ رہے ہیں اس کے بعد کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے گا؟ اللہ، یعنی اللہ پر تم جھوٹ افطرا باندھتے ہو، اس کا مطلب لوگوں کو انہوں نے، بنی اسرائیل نے آج تک یہی بتایا ہوا تھا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، کہ یہ بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہے۔ جب سامنے اللہ نے کلیئر کروائی یہ بات کہ توریت میں تو یہ کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے، کوئی اور بک تو نہیں لائے نا نبیوں کے ناموں سے کہ چلو اس کو لے آؤ، فلانی بک کو لے آؤ، کیا اس میں ہے اس میں؟ ایک ہی بک آئی اختلاف کو دور کرنے کے لیے۔ اللہ نے کہا اب یہ بک تمہارے سامنے آ گئی ہے نا، اب اس کے بعد کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اور جو بھی اب اس کے بعد اللہ پر جھوٹ باندھے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس یہی لوگ وہ ظالم ہیں۔ آپ دیکھو کتنی پیاری آیتیں ہیں انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے آج بھی ہم کو کہا ہے کہ جو بھی تمہارے لیے مشکل ہو، اس سے میں تو یہ سبق لیا ہے کہ جو بھی تمہارے درمیان اختلاف ہونا اس کو قرآن سے دور کرو۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی بحث کرتا ہے کہ نہیں آپ یہ جو بھی قصر نمازوں کے بارے میں، حرام حلال کے بارے میں، مینسز میں نمازوں کے بارے میں، آپ اس کو بولو مجھے قرآن کی آیت لا کے آپ بتا دو، میں اس کے آگے سرنڈر کر جاؤں گی۔ اگر کوئی قرآن کی آیت سامنے نہیں لا سکتا نا، تو ہم اس کی بات قطعاً نہیں مان سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا ہے، جو ایسا کرے گا، اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ جو کتاب کی آیت آنے کے بعد، چاہے وہ توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن ہو، اس کی آیت آنے کے بعد اب کوئی اللہ پر جھوٹ باندھے گا نا، یہ لوگ ظالم ہوں گے۔ جو پیچھے ظالم کی بات ہو رہی تھی، آپ نے دیکھا تھا نا کہ ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے، یہ خود مان چکے ہیں کہ یہ رسول حق ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کی بات کو نہیں مانتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہی بات ریپیٹ کی ہے کہ ان کے پاس کتاب ہے اور تلاوت ہو چکی ہے، کتاب نبی والی بھی کتاب ہے، دونوں ایک چیز کو بتا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی اللہ پر جھوٹ باندھے گا نا تو یہ لوگ ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ، کہہ دو سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، سچ فرمایا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ،
یعنی جو اتباع کرے گا ملت ابراہیم کی، یخرق وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. یعنی سب کو کلیئر کر دیا جو ابراہیم کا نام لے کر بھی جھوٹ بول رہے تھے، جو پہلے بھی آپ کے یہاں اپنے ہم سورہ آل عمران میں پڑھ رہے تھے کہ وہ کہتے تھے ابراہیم یہودی تھے، اور کچھ کہتے تھے کہ ابراہیم جو تھے وہ نصرانی تھے. تو اللہ نے فرمایا وہ کچھ بھی نہیں تھے، پہلے بھی فرمایا اور یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں تھے، وہ یخرق تھے، یعنی اللہ کی کتاب پر چلتے تھے. اور ملت ابراہیم، ابراہیم کا دین بھی کیا ہے؟ یخرق، یعنی اللہ کی کتابوں پر چلنا. یہ جو تم اللہ کے نام سے جھوٹی باتیں کرتے ہو نا، ابراہیم بالکل ایسے نہیں تھے، اور ابراہیم کے نام سے بھی یہ لوگ جھوٹ بول رہے تھے. آپ پورا اس کا دیکھنا تو آپ کو سمجھ پڑے گی انشاءاللہ تعالی. اور وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، مینس کہ وہ اللہ کی کتاب میں شرک نہیں کرتے تھے، وہ اپنی طرف سے باتیں نہیں ڈالتے تھے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کو مانتے نہیں تھے. اور انشاءاللہ اس کو ہم کل بھی اور ڈسکس کریں گے. آپ بس پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ یاد رکھیے گا، حنیفاً کو مارک کیجئے اور مشرکین کو مارک کیجئے. یہ بہت سمجھنے کی چیز ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو اپنی نیکسٹ آڈیو میں سمجھیں گے.